خوش آمدید۔ اکثر یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ پرانی آسمانی کتابیں آج کے دور کے بڑے سوالات سے کیسے نمٹتی ہیں۔ تو آج ہم قرآن حکیم کے تیسرے پارے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس میں موجود فہم و فراست کے 4 طاقتور ستونوں پر بات کریں گے جو آج بھی ہمارے لیے بہت اہم ہیں۔ تو زندگی کے جو سب سے بڑے سوالات ہیں، جیسے کہ خدا کون ہے، انصاف کیا ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا، ان کے جوابات کہاں ملتے ہیں؟ قرآن کا یہ حصہ بالکل سیدھا انہی سوالوں کو مخاطب کرتا ہے، اور اس کی شروعات ہوتی ہے اللہ کی ذات کی تعریف سے۔ تو ہمارا جو پہلا ستون ہے وہ خدا کی عظمت کو سمجھنے کے بارے میں ہے، اور اس پوری بات کا خلاصہ ایک ایسی زبردست آیت میں کر دیا گیا ہے جسے ہم سب آیت الکرسی کے نام سے جانتے ہیں۔ آیت الکرسی کو آپ جانتے ہیں، اللہ کی عظمت اور قدرت کے بیان میں قرآن کی سب سے عظیم آیت مانا جاتا ہے۔ اصل میں یہ توحید کا یعنی ایک خدا کے عقیدے کا سب سے مکمل اور طاقتور خلاصہ ہے۔ ذرا ان الفاظ پر غور کیجیے، ہمیشہ زندہ رہنے والا۔ یہ آیت اس بات پر زور دیتی ہے کہ اللہ کا وجود دائمی ہے، وہ خود مختار ہے، وہ کسی مخلوق کی طرح نہیں، کسی چیز کا محتاج نہیں، اور یہی صفات اس کی وحدانیت اور عظمت کو ثابت کرتی ہیں۔ یہ صرف آپ جانتے ہیں صفات کی ایک فہرست نہیں ہے، بلکہ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ اس پوری کائنات کا اصل مالک کون ہے۔ وہ ذات جو ماضی اور مستقبل سب کچھ جانتی ہے، جس کی قدرت ہر چیز پر حاوی ہے۔ جب یہ تصور ذہن میں آتا ہے نا، تو ایک تحفظ کا احساس ہوتا ہے اور اللہ کی عظمت دل میں اتر جاتی ہے۔ چلیے اب خدا کی تعریف سے آگے بڑھتے ہیں۔ ہمارا دوسرا ستون اللہ کی قدرت کا عملی ثبوت پیش کرتا ہے، اور اس کے لیے قرآن نے کچھ بہت ہی طاقتور تاریخی واقعات کا ذکر کیا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ موت کے بعد کی زندگی پر یقین کیسے آئے؟ قرآن اس سوال کا جواب کسی خشک فلسفے سے نہیں دیتا، بلکہ ایسی حیرت انگیز کہانیاں سناتا ہے جو سیدھی دل میں اترتی ہیں اور ایمان کو مضبوط کرتی ہیں۔ یہ صرف ایک عام بحث نہیں تھی، یہ تھا خدائی طاقت اور انسانی تکبر کا ٹکراؤ۔ سوچئے، نمرود جو خود کو زندگی اور موت کا مالک سمجھتا تھا، ایک معمولی سے سوال پر لاجواب ہو گیا۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصلی قدرت اور طاقت صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ اور یہ ایک ایسا معجزہ ہے جو آخرت کا بالکل سامنے کا ثبوت بن جاتا ہے۔ ایک شخص پورے 100 سال تک مردہ رہنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے، بلکہ اس بات کی زندہ مثال ہے کہ اللہ کے لیے مردوں کو دوبارہ اٹھا کھڑا کرنا کتنا آسان ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے تیسرے ستون کی طرف۔ یہ ہمیں عقیدے کی باتوں سے آگے لے جا کر ایک انصاف پر مبنی معاشرے کے اصولوں کی طرف لاتا ہے، اور اس کی شروعات ہوتی ہے ایک بہت ہی اہم معاشی قانون سے۔ تو اب بات کرتے ہیں معاشرتی انصاف کی۔ قرآن سود یا انٹرسٹ یعنی قرض پر اضافی پیسہ لینے سے سختی سے منع کرتا ہے۔ سوال یہ ہے کیوں؟ کیونکہ یہ عام طور پر استحصال ہوتا ہے، ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے، اس سے غریب اور غریب ہو جاتا ہے۔ تو اس پابندی سے اصل میں ایک منصفانہ معاشی نظام کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ اور اس پابندی کی سنگینی کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اس کام کو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کہا گیا ہے۔ سوچئے، جنگ مطلب یہ صرف ایک مالیاتی اصول نہیں ہے، بلکہ یہ ایمان کا ایک بنیادی حصہ ہے۔ مقصد معاشرے کو معاشی ظلم سے بچانا۔ اور انصاف کو یقینی بنانے کے لیے قرآن ایک بہت ہی عملی قدم بتاتا ہے۔ جب بھی قرض کا لین دین ہو تو اسے لکھ لیا جائے اور گواہ بنا لیے جائیں۔ دیکھیں کتنا سادہ سا اصول ہے، لیکن یہ جھگڑوں کو روکتا ہے اور ہر ایک کے حق کو محفوظ رکھتا ہے۔ تو چلیے اب اپنے چوتھے اور آخری ستون کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں سے ایک نیا باب شروع ہوتا ہے، اور دوسرے مذاہب کے لوگوں سے بات چیت یا مکالمے کے لیے ایک بہترین مثال قائم کی جاتی ہے۔ یہ حصہ ایک نئے باب کی شروعات ہے، بین المذہب مکالمہ۔ یہ کوئی یک طرفہ تقریر نہیں ہے، بلکہ نجران سے آئے ہوئے عیسائیوں کے ایک گروہ کے ساتھ ایک بہت ہی احترام والی اور منطقی گفتگو ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اختلاف کے باوجود عزت کے ساتھ بات کیسے کی جاتی ہے۔ یہاں اس مکالمے کا انداز دیکھیں۔ عیسائی دعووں کا جواب نقطہ بہ نقطہ اور بالکل منطقی دلیلوں سے دیا جا رہا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ توحید کے بنیادی اصول کو واضح کرنا، اور یہ دلیل پر مبنی گفتگو کی ایک زبردست مثال ہے۔ تو اتنی سب باتوں کے بعد ان بنیادی ستونوں سے ہمیں آخر سبق کیا ملتا ہے؟ آئیے خلاصہ کرتے ہیں۔ تو یہ ہیں وہ 4 ستون۔ پہلا، آیت الکرسی کے ذریعے اللہ کی عظمت کو سمجھنا۔ دوسرا، تاریخی واقعات سے آخرت پر یقین پختہ کرنا۔ تیسرا، سود جیسی چیزوں کو ختم کر کے معاشرے میں انصاف لانا۔
اور چوتھا دوسرے مذاہب کے ساتھ دلیل اور احترام سے بات کرنا۔ یہ سب مل کر اصل میں ایک مکمل اور بامقصد زندگی کا نقشہ پیش کرتے ہیں۔ اور آخر میں سب سے اہم بات یہ کہ یہ حصہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ اصل کامیابی وہ ایمان اور نیک اعمال میں ہے، دنیاوی حیثیت یا خاندان میں نہیں۔ یعنی اللہ کے ساتھ کسی کا رشتہ اس کے ذاتی عقیدے اور اس کے اچھے کاموں سے بنتا ہے۔ اور یہ پوری گفتگو ہمیں اس آخری سوال پر چھوڑ جاتی ہے، آج کی اس جدید دنیا میں کیا یہ قدیم اسباق، خدا کی عظمت، انصاف اور مکالمے پر مبنی یہ اصول، کیا یہ ایک بہتر معاشرہ بنانے میں ہماری مدد کر سکتے ہیں؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔